السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں جو 3 حدیث آپ کو بتاؤں گا، امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کی حدیث پہ بھی آپ لوگ عمل کر رہے ہوں گے۔ آج کی جو حدیث ہے، نرم دل پر آگ حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ وہ حرام ہر اس شخص پر ہے جو اللہ اور اس کے بندوں سے قریب ہے، ان سے نرم سلوک کرتا ہے، ملامت رکھتا ہے اور ان کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے۔ پھر سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ وہ حرام ہر اس شخص پر ہے جو اللہ اور اس کے بندوں سے قریب ہے، ان سے نرم سلوک کرتا ہے، ملامت رکھتا ہے اور ان کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو آگ ہے، جہنم کی آگ، وہ کس شخص پر حرام ہے۔ 3 باتیں بتائی۔ ایک، جو کہ اللہ اور اس کے بندوں سے قریب ہے، ان سے نرم سلوک کرتا ہے، اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے، نرم لہجے میں بات کرتا ہے اور ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتا۔ دوسرا، معافی رکھتا ہے، معافی دینے والا، ملامت رکھتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے، ان کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے۔ اگر کسی مسلمان بھائی کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا کسی تکلیف، کسی پریشانی میں ہے تو اس کو مدد فراہم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اس پر آگ حرام ہے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ دریافت کیا گیا کہ کوئی اپنے والدین پر کس طرح لعنت کرتا ہے؟ فرمایا کہ آدمی دوسروں کے والدین کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ اور اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ پھر سن رہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ دریافت کیا گیا کہ کوئی اپنے والدین پر کس طرح لعنت کرتا ہے؟ فرمایا کہ آدمی دوسروں کے والد کو گالی دیتا ہے یا والدین کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ اور اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس چیز سے بچنے کی تلقین فرمائی، وہ ہے گالی۔ اگر ہم کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو وہ بدلے میں ہمارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے آپ کے ماں باپ کو گالی نہیں دی، بلکہ آپ نے پہل کر کے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ اس لیے گالی سے بچنا چاہیے۔ اس حدیث میں ہمیں گالی دینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ آج کل یہ گناہ بہت عام اور زیادہ ہو گیا ہے۔ ہم سوچے سمجھے بنا ہی ہمارے منہ سے گالیاں نکلتی رہتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔
اس حدیث پہ امید ہے کہ آج کے بعد جس کے کان تک یہ حدیث پہنچ چکی ہے وہ عمل کریں گے۔ تیسری حدیث میں حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا ایک حفاظت کرنے والا مسلسل تمہارے ساتھ رہے گا اور کوئی شیطان صبح تک تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب ہم بستر پر سونے کے لیے جائیں تو آیت الکرسی کو پڑھ لیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے ایک حفاظت کا فرشتہ مقرر کر دیں گے جو صبح تک ہماری حفاظت کرے گا اور شیطان ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ آج کی 3 حدیث ہیں جس میں پہلے نرم دل والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو بتایا گیا۔ دوسری حدیث میں کسی کے والدین کو گالی دینا کیسا ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا گیا۔ تیسری حدیث میں جب آپ بستر پر جائیں تو کون سی دعا پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں تو آپ کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تک جو حدیث میں پہنچاتا ہوں میری زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ حوالہ جات حوالہ ساتھ ہو، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے دوسروں تک ضرور پہنچایا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔